السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ہفتے جو ہدف ہمارا شروع ہونے والا ہے وہ ہے 14واں۔ 13 ہدف ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس ہفتے سے اس منڈے سے ہم شروع کرنے والے ہیں 14واں ہدف۔ تو 14واں ہدف دیکھیے کس بارے میں ہے۔ 14واں ہدف یہ ہے کہ ہم راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے والے بن جائیں۔ جس طرح ہر چیز کا حق ہوتا ہے، اسی طرح راستے کا بھی حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پر چلنے والے مسافروں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کی جائے۔ تو راستے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو تکلیف دہ ہے یا جو ہے کسی مسافر کے لیے وہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے یا پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، تو آپ اسے دور کر دیں گے اور انہیں جو ہے راستے پر چلنے والے مسافروں کو تکلیف سے بچا سکتے ہیں۔ راستے کو صاف ستھرا رکھیں، راستے کو صاف ستھرا رکھنا ہے ہم نے۔ تو اگر جس روڈ پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے گلی کا، ہمارے محلے کا، جہاں کہیں سے بھی ہمارا گزر ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ اس سے جو ہے نا کم از کم چلیں۔ ابھی تو اس کے لیے یہ حکومت نے انتظامات کر رکھے ہیں کہ صاف صفائی کرنے والے آتے ہیں اور وہ روڈ کو صاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں اس کے اندر۔ ہم ان روڈ کو، رستوں کو، گلیوں کو گندا نہ کریں۔ ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے، دین ہمارا یہی سکھاتا ہے کہ راستوں کو ہم نے کیا رکھنا ہے؟ صاف ستھرا رکھنا ہے، اس پر کچرا نہیں پھینکنا۔ بلکہ اسلام تو ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے اٹھا کر دور کرنا ہے ہم نے۔ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اسے اٹھا کر دور کرنا ہے، تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہم کوئی چیز کھا رہے تھے، مثال کے طور پر ہم جو ہے کیلا کھا رہے تھے، تو ہم نے کیلا کھا کر اس کا چھلکا جو ہے وہ روڈ پر ہی پھینک دیا، اب کوئی اس سے گر سکتا ہے؟ تو ایسا کام ہم نے نہیں کرنا۔ اور اگر ایسی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو ہم نے وہ روڈ سے یا رستے سے یا گزرگاہ سے اٹھا کر ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ اس طرح کرے گا کہ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر دور کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ صدقے کا ثواب دیں گے۔ اور یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو ایک دن یہ فائدہ ہم تک بھی ضرور پہنچے گا، اس لیے ہمیں اپنے والدین سے پوچھ کر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر کے باہر ایک ڈسٹ بن رکھ دیں، تو اس سے بہت سے لوگوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ کوئی چیز کھائے گا تو اس ڈسٹ بن میں ڈال دے گا۔ اسی طرح آپ کے گھر کے سامنے بھی صفائی ہو جائے گی۔ کوئی چیز آپ کو پڑی ہوئی ملے گی تو آپ ایسے ہی نہیں پھینکو گے، بلکہ کس میں ڈالو گے؟ ڈسٹ بن میں ڈال دو گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بھائی صفائی بھی ہو جائے گی اور کچرا بھی ایک طرف جمع ہو جائے گا، پھر ہم اسے اٹھا کر کچرا گاہ میں پھینک بھی سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ایک حدیث بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس بندے نے کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ اب اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ نے کیلا کھایا، کیلے کا چھلکا آپ نے روڈ پر پھینک دیا، تو اب اس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ وہ گر بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے۔ یا آپ نے نہیں کھایا، کسی اور نے کھا کر وہ چھلکا وہاں پر پھینک دیا، اب آپ نے اٹھا کر اسے ڈسٹ بن میں ڈالا، تو آپ نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ حدیث میں آپ ہمارے پیارے نبی نے بتایا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا، اس نے ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی تو اسے وہاں سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرمائی۔ اب اس نے چھوٹا سا کام کیا، کیا کیا کہ کوئی کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی تھی تو اس نے اٹھا کر اسے دور کر دیا، ہٹا دیا وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی مغفرت فرمائی۔ ایک دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور آپ نے اسے اٹھا کر وہاں سے ہٹا دیا، تو آپ کو صدقے کے برابر ثواب ملے۔ ایک دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں،
70 کے قریب ایمان کی جو ہے شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ تو ایمان ہے نا انسان کا، ایمان کی جو شاخیں ہیں یعنی اس کی برانچز جو ہیں وہ 70 کے قریب ہے، 70 کے قریب ہیں۔ تو سب سے بڑی اس میں سے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور سب سے چھوٹی کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ تو یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ایسا عمل ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے اس کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ یعنی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی ایسی چیز جس سے تکلیف پہنچ سکتی تھی کسی کو، آپ نے ہٹایا، تو یہ آپ کا ہٹانا ایسا عمل ہے جو شخص ثواب کی نیت سے یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے۔ ایک دوسری حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پر ہر دن اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا ضروری ہے۔ پھر فرمایا تمہارے راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کرنا صدقہ ہے، اپنے بھائی کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ تو مسلمانوں، انسان کے ہر دن جو اس کے جسم کے اندر جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کے بدلے میں اس سے صدقہ دینا ہے۔ تو وہ صدقہ کس طرح دے سکتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو اٹھا کر دور کر دے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کسی مسلمان بھائی کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ جو باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کو کیا کرنا ہے؟ شامل کرنا ہے۔ تو آپ سارے بچے اس کو دور کریں گے، کوشش کریں گے عمل کی،